قرآن پاک کی ایک بہت ہی مختصر صورت، لیکن اس کے پیچھے ایک ایسی زبردست اور ڈرامائی کہانی ہے اور ایک ایسا لازوال پیغام جو آج بھی ہمارے لیے بہت اہم ہے۔ آئیے سورۃ الکافرون کو سمجھتے ہیں۔ سوچیں، مکہ کے سب سے طاقتور لوگ، قریش کے سردار، جب ہر طرح سے کوشش کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو روک نہیں پائے تو انہوں نے ایک نیا حربہ استعمال کیا۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ سب کچھ دینے کی پیشکش کی جس کا کوئی تصور بھی کر سکتا تھا، دولت، عورتیں اور یہاں تک کہ مکہ کی سرداری، صرف ایک شرط پر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مشن سے پیچھے ہٹ جائیں۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اتنی بڑی پیشکش، اسے اتنی آسانی اور فیصلہ کن طریقے سے کیوں ٹھکرا دیا گیا؟ اس کا جواب جاننے کے لیے ہمیں تھوڑا پیچھے جانا پڑے گا، اسلام کے بالکل ابتدائی دنوں میں جب مکہ میں یہ سب شروع ہوا تھا۔ دیکھیں، یہ جو پیشکشیں تھیں نا، یہ تو بہت بات کی بات ہے۔ اس سے پہلے جو مسلمانوں پر گزری وہ ایک الگ ہی داستان ہے۔ یہ ظلم اور دباؤ کا ایک ایسا دور تھا جو ان کے ایمان کا بہت سخت امتحان تھا۔ تو قریش نے کیا کیا؟ ان کے حربے وقت کے ساتھ ساتھ اور زیادہ سخت ہوتے گئے۔ پہلے تو صرف مذاق اڑایا، شاعر کہا، دیوانہ کہا، پھر جب اس سے بات نہیں بنی تو وہ جسمانی تشدد پر اتر آئے۔ مسلمانوں کو مارا پیٹا گیا، جلایا گیا، ان کے سینوں پر بھاری پتھر رکھے گئے، اور جب ظلم بھی ان کے عزم کو نہ توڑ سکا تو پھر باری آئی رشوت اور سمجھوتے کی۔ تو جب سارے حربے فیل ہو گئے، ظلم بھی، لالچ بھی، تو قریش کے سرداروں نے اپنا آخری پتہ کھیلا، ایک ایسی ڈیل، ایک ایسا سمجھوتا جس کے بارے میں انہیں یقین تھا کہ اسے کوئی رد نہیں کر سکتا۔ اور وہ پیشکش کیا تھی؟ بڑی عجیب سی تھی۔ انہوں نے کہا، چلو ایک ڈیل کرتے ہیں، ایک سال ہم سب مل کر تمہارے خدا کی عبادت کریں گے اور اگلے سال تم ہمارے بتوں کی پوجا کرنا، مطلب دین کو ہی ملا دیتے ہیں۔ اس کے جواب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہیں کہا، بالکل خاموش رہے، اور یہ خاموشی یہ ان کے لیے بہت پریشان کن تھی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے حکم کا انتظار کر رہے تھے۔ اور پھر جواب آیا، لیکن یہ جواب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے الفاظ نہیں تھے، یہ سیدھا اللہ کی طرف سے تھا، ایک وحی کی صورت میں۔ یہ جواب تھا سورۃ الکافرون کا نزول، ایک ایسا اعلان جس نے بات چیت کے، سمجھوتے کے سارے دروازے ایک ہی بار میں ہمیشہ کے لیے بند کر دیے۔ یہ سن کر قریش کے سردار تو جیسے آگ بگولا ہو گئے۔ ان کو سمجھ آ گیا کہ یہ صرف انکار نہیں ہے، یہ تو توحید اور شرک کے بیچ ایک ایسی لکیر کھینچ دی گئی ہے جس سے کبھی پار نہیں کیا جا سکتا۔ یہ ان کے پورے طرز زندگی کو مسترد کرنے کے برابر تھا۔ تو آخر ایسا کیا تھا ان آیات میں جس نے ہر قسم کی بات چیت کو ختم کر دیا؟ چلیں اب ذرا اس سورت کے اندر اتر کر دیکھتے ہیں اور اس کے گہرے پیغام کو سمجھتے ہیں۔ سورت شروع ہوتی ہے الکافرون کے لفظ سے۔ اب یہاں یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ یہ لفظ تمام غیر مسلموں کے لیے استعمال نہیں ہو رہا، نہیں، بلکہ یہ خاص طور پر قریش کے ان سرداروں کے لیے ہے جنہوں نے سچائی کو پہچان لیا تھا لیکن پھر بھی اپنی ضد اور تکبر کی وجہ سے اس کا انکار کر دیا۔ سورت کا پہلا ہی لفظ ہے کل، یعنی کہہ دو۔ یہ اللہ کا حکم ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بات آگے آ رہی ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی بات یا نرمی نہیں، بلکہ اللہ کا اٹل فیصلہ ہے جسے بالکل ویسے کا ویسا ہی پہنچانا ہے۔ پھر پہلی دو آیتیں آتی ہیں جو موجودہ وقت کی بات کرتی ہیں۔ میں اس کی عبادت نہیں کرتا جس کی تم عبادت کرتے ہو، اور نہ تم اس کی عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں۔ مطلب ابھی اسی وقت ہمارے راستے بالکل الگ ہیں۔ اچھا، پھر اگلی دو آیتوں میں یہی بات دہرائی گئی ہے، لیکن مستقبل کے لیے۔ اور نہ میں کبھی اس کی عبادت کروں گا جس کی تم عبادت کرتے ہو، اور نہ تم کبھی اس کی عبادت کرنے والے بنو گے جس کی میں عبادت کرتا ہوں۔ اب یہ صرف الفاظ کا دہرانا نہیں ہے، یہ اس بات پر زور دینا ہے کہ یہ جدائی صرف آج کے لیے نہیں بلکہ ہمیشہ، ہمیشہ کے لیے ہے۔ یہ ایک فائنل فیصلہ ہے۔ اور پھر آتی آخری آیت جو ساری بات کو ختم کر دیتی ہے، لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین اور میرے لیے میرا دین۔ بس بات ختم، راستے الگ ہیں، اس پر کوئی سمجھوتا نہیں ہو سکتا۔ اچھا، یہ سارا واقعہ تو 1400 سال پرانا ہے، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آج کے دور میں ہماری زندگیوں میں اس سورت کی کیا اہمیت ہے؟ سب سے پہلی اور شاید سب سے اہم بات جو یہ سورت سکھاتی ہے وہ ہے کسی پر کافر کا لیبل لگانے میں احتیاط کرنا۔ قرآن میں یہ ایک بہت ہی سنگین لفظ ہے۔ یہ اس کے لیے ہے جو سچ کو جاننے کے باوجود ضد میں اس کا انکار کر دے۔ یہ ہمارا کام نہیں کہ ہم کسی کے گناہ یا کوتاہی پر اتنی آسانی سے یہ فتویٰ لگا دیں۔ اور دوسرا بڑا سبق،
وہ ہے اپنے اصولوں پر سمجھوتا نہ کرنا۔ آج کل کی دنیا میں ہر طرف سے دباؤ ہوتا ہے کہ اپنی ویلیوز پر، اپنے عقیدے پر کمپرومائز کر لو، چاہے وہ کاروبار میں تھوڑی سی بے ایمانی ہو یا معاشرتی دباؤ میں آ کر کسی غلط بات کو مان لینا ہو، یا پھر شارٹ کٹ کے چکر میں سچائی کا راستہ چھوڑ دینا ہو۔ یہ صورت ہمیں یاد دلاتی ہے کہ اصولوں پر ڈٹ جانا ہے۔ تو آخر میں سورۃ الکافرون ایک یاد دہانی ہے کہ سچے ایمان کے لیے ہمت چاہیے، اپنے اصولوں پر مضبوطی سے کھڑے رہنے کی ہمت، بالکل واضح طور پر اور بغیر کسی معذرت کے۔ یہ اس بات کا اعلان ہے کہ کچھ سچائیاں ایسی ہوتی ہیں جن پر کبھی کوئی سودے بازی نہیں ہو سکتی۔